بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم یونٹ 8 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے۔ اپنی جو 1423 کوڈ کی بک ہے انگلش، تو اس چیپٹر کے اندر جو سیکشن اے ہے، سیکشن اے میں ہمارے پاس فنکشن ہوتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں جو فنکشن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی ایکسپریسنگ اپریسیشن، ایڈمائریشن، پلیئر اینڈ گریٹیٹیوڈ۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ہم ایکسپریس کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کس طرح ان کو ایکسپریس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دوں، جو اپریسیشن ہوتا ہے، اپریسیشن آپ ڈیلی لائف میں بھی جو ورڈز ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اپریشیٹ کرنا، کسی کام کو اپریشیٹ کرنا مینز اس کو داد دینا، حوصلہ افزائی کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپریسیشن۔ مینز کوئی کام آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کی آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جی یہ کام آپ نے ٹھیک کیا ہے، مجھے پسند آیا۔ اس کے بعد ہے ایڈمائریشن۔ ایڈمائریشن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ پسندیدگی ظاہر کرنا، کسی کام کو پسند کرنا، داد دینا، تحسین، خراج تحسین پیش کرنا، تو وہ سارے میننگز جو ہیں وہ ایڈمائریشن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پلیئر۔ پلیئر بھی وہی چیز ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کرنا، مسرت ظاہر کرنا، خوشی ظاہر کرنا۔ اس کے بعد ہے گریٹیٹیوڈ۔ گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے شکر گزار ہونا، تھینک فل ہونا، شکریہ ادا کرنا، یا تھینک یو، یہ اس نے نیچے لکھ دیا تھینک یو۔ تو یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اپریشیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو کوئی کام پسند آ گیا ہے، اچھا لگا ہے۔ ایڈمائریشن کا بھی یہی مطلب ہے، پلیئر کا بھی یہی مطلب ہے، گریٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کیا ہے، شکر گزاری ظاہر کی ہے۔ اچھا جی، اس کے متعلق پڑھتے ہیں نیچے۔ وہ کہہ رہا ہے ایکسپریسنگ اپریسیشن از پروبیبلی دا موسٹ پاورفل اینڈ ریوارڈنگ ہیومن نیڈ۔ اپریسیشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ نیڈ ہے ہماری۔ ایکسپریسنگ تھینکس، اپریسیشن، گریٹیٹیوڈ از دا کی ٹو بلڈنگ سیٹسفائنگ ریلیشن شپ ود پیپل اراؤنڈ یو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بلڈنگ جو ہے اس کا کردار ادا کرتی ہے۔ کی ٹو بلڈنگ مینز جو بلڈنگ کی چابی ہوتی ہے اس کا کردار ادا کرتی ہے، تھینک فل ہونا یا اپریشیٹ کرنا یا گریٹیٹیوڈ کرنا۔ ٹھیک ہے جی، ایکسپریس اپریسیشن، ایڈمائریشن، پلیئر یا گریٹیٹیوڈ وین ایور یو تھنک اٹ از ڈیو اینڈ یو وڈ ریئلائز دیٹ اٹ ول اسٹرینتھن یور ریلیشن شپ ود پیپل اراؤنڈ یو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو اپریسیشن یا گریٹیٹیوڈ یا ایڈمائریشن، پلیئر وغیرہ ہیں، جہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہو وہاں پہ ان کو ایکسپریس کریں، کیونکہ یہ آپ کے ریلیشن شپ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں گی، طاقت دیں گی۔ We need to appreciate and be grateful for small comforts that we have in life، کہ ہمیں جو چھوٹی چھوٹی زندگی میں خوشیاں ملتی ہیں ان پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ About work well done، to be grateful for food well cooked۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اس نے کہا ہے کہ اگر کھانا اچھا پکا ہو تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پکانے والے کا یا دینے والے کا۔ اس کے بعد اپریسیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ میک اے ریلیشن شپ اسٹرانگ، سو ریممبر ہیلتھی ریلیشن شپس نیڈ میوچل اپریسیشن۔ اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے اس یونٹ کے اندر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپریسیشن جو ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، یا ایڈمائریشن کو ایکسپریس کرتے ہیں، یا گریٹیٹیوڈ، پلیئر وغیرہ کو۔ اچھا جی، expressing appreciation, pleasure, admiration and gratitude are positive interactions that are at the heart of good relationship between parents, couples, siblings, co-workers and successful businesses۔ ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کے درمیان جو ہے یہ ایک اچھا ریلیشن شپ بنانے کا ذریعہ ہیں یہ چیزیں۔ پیرنٹس کے درمیان، کپلز جوڑوں کے درمیان، سبلنگز بہن بھائیوں کے درمیان، کو ورکرز جو عملہ ہوتا ہے، نیچے کام کرنے والے جو ورکرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سکسیزفل بزنسز میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اپریسیشن بہت ضروری ہے، پلیئر بہت ضروری ہے، ایڈمائریشن اور گریٹیٹیوڈ جو ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ریسرچ ہیز پرووڈ دیٹ چلڈرن ہو آر موسٹ انٹیلیجنٹ، سیلف کانفیڈنٹ اینڈ فلیکسیبل ہیڈ ایکسپیرینسڈ مور اپریسیشن اینڈ انکریجمنٹ and positive attitudes at home and school than negative attitudes from their parents and teachers۔
اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ جو بہت ہی انٹیلیجنٹ اور سیلف کانفیڈنٹ اور فلیکسیبل بچے ہوتے ہیں، یہ ریسرچ کی گئی ہے، یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا انکریجمنٹ مینز حوصلہ افزائی کی جاتی ہے ان کی، یا پازیٹیو ایٹیٹیوڈز جو ہیں ان کو مثبت رویے کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے، اسکول پر بھی اور گھر پہ بھی، ٹھیک ہے جی، اپنے والدین سے یا ٹیچر سے۔ اپریسیشن جنریٹس سیلف اسٹیم ان بوتھ چلڈرن اینڈ ایڈلٹس، ٹھیک ہے، بچوں اور بڑوں کے درمیان یہ سیلف اسٹیم جنریٹ کرتی ہے، مینز ان کے درمیان جو عزت نفس ہے، خودداری پیدا کرتی ہے۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو بگن اپریشیٹنگ اینڈ ایکسپریسنگ گریٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے، اپریشیٹ کرنے میں اور شکریہ ادا کرنے میں کبھی بھی نہ ہچکچائیں، نہ اس میں دیر کریں، جہاں پہ ضروری ہو وہاں پہ اس کو اپلائی کریں۔ اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ رائٹ 5 ہیپیسٹ ایونٹس ان یور لائف، ٹائمز دیٹ یو ریئلی اپریشیٹ اینڈ ایڈمائر، ایونٹس دیٹ یو آر گریٹفل فار۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 5 ایسے ہیپیسٹ ایونٹس، کوئی بھی ایونٹس آپ نے اپنی لائف کے لکھنے ہیں جن میں آپ بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں اور آپ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے، اس نے کہا ہے کہ ایک ماں ہے جو کہ اپنے بچے کو اپریشیٹ کرتی ہے اس کے کام سے خوش ہو کر، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کنورسیشن کو سنیں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی، مدر ریلی سعد، سعد اس کا نام ہے بچے کا، ریلی سعد، یو ہیو میڈ می سو ہیپی ٹوڈے، یو ہیو کلینڈ یور روم اینڈ آلسو سوئچڈ آف آل دا لائٹس بیفور لیونگ فار اسکول، ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے کہ سعد یقیناً آپ نے مجھے بہت زیادہ آج خوش کیا ہے، کیونکہ آپ نے اسکول جانے سے پہلے اپنا روم جو ہے وہ صاف کر دیا ہے اور ساری جو لائٹس ہیں وہ آف کر دی ہیں۔ سعد، ویل امی، اٹس مائی پلیئر، I suddenly realized you do so much work and I should help you a little. And of course, switching off unnecessary lights will save energy and reduce our electricity bills. اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ امی یہ میرے لیے خوشی ہے کیونکہ میں نے سوچا، اچانک خیال کیا، مجھے احساس ہوا کہ آپ بہت زیادہ کام کرتی ہیں اور میں آپ کی تھوڑی مدد کرتا ہوں، تو اور جو سوئچ آف کرنا ہے لائٹس وہ انرجی بھی سیو کرتا ہے اور ہمارے بلز جو ہیں وہ بھی کم کرتا ہے۔ مدر، ویل تھینک یو، آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہیلپ، ٹھیک ہے، اب یہ وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ اب اس نے نیچے یہاں پہ لکھا ہے کہ اپریسیشن کے جو ایکسپریشنز ہیں جو اس نے یوز کیے ہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے وہ یہ ہیں، یو ہیو میڈ می سو ہیپی ٹوڈے، ٹھیک ہے، یہ اس کے کام سے خوش ہو رہی ہے، پلیئر شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اٹس مائی پلیئر، خوشی کا اظہار کر رہی ہے مسرت کا، تھینک یو گریٹیٹیوڈ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئی ریئلی اپریشیٹ یور ہیلپ، یہ اس کے کام کو اپریشیٹ کر رہی ہے، اپریشیشن جو ہے وہ ایکسپریس کر رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور سچویشن ہے، مسٹر اینڈ مسز رحمان جو ہیں وہ ایک ویکنڈ کے لیے اپنے کسی دوست کے ہاں جن کا نام مسٹر اینڈ مسز احمد ہے ان کے گھر پر مری میں ٹھہر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کنورسیشن سنیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپریسیشن اور گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کیے ہیں۔ مسٹر رحمان، تھینکس فار آل دا کمفرٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مسٹر رحمان آپ کا شکریہ ان تمام کمفرٹس کہتے ہیں آسانیوں کے لیے، ٹھیک ہے، آسانیوں اینڈ ہاسپٹیلٹی کہتے ہیں مہمان نوازی کو۔ وی ہیو انجوائڈ ایوری مومنٹ آف آور اسٹے ود یو، ہم نے آپ کے ساتھ ہر لمحہ جو ہے وہ انجوائے کیا۔ مسٹر احمد، مسٹر احمد کہتے ہیں جی پلیز ڈونٹ مینشن اٹ، ٹھیک ہے، کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو بوتھ ہیئر، کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ مسز رحمان، اینڈ تھینک یو فار دا نائس گفٹ، آئی ریئلی اپریشیٹ یور تھاٹ فلنس۔ اچھا، مسز احمد، ناٹ ایٹ آل، آفٹر آل وی آر فرینڈز اینڈ اٹس سچ اے جوائے ٹو اسپینڈ سم ٹائم ٹوگیدر۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ناٹ ایٹ آل یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مینز تھینک کی، کہ آفٹر آل ہم جو فرینڈز ہیں اور
ایک دوسرے کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرنا یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایکسرسائز ہے ہاؤ ڈیڈ دا کپلز ایکسپریس پلیئر اینڈ اپریسیشن. کس طرح انہوں نے پلیئر اور اپریسیشن جو ہے وہ ایکسپریس کی. لسن کریں اس ٹیکسٹ کو اگین اور پھر جو ہے ایکسپریشنز جو ہیں وہ لکھیں. یو وڈ ریئلائز دیٹ دیر آر 6 ایکسپریشنز. ٹھیک ہے, 6 ایکسپریشنز کون سے ہیں؟ یہاں پہ تھینکس فار آل کمفرٹس, یہ سب سے پہلا جو ہے وہ اپریسیشن ہے یا گریٹیٹیوڈ ہے. اچھا جی, اس کے بعد وی ہیو انجوائڈ ایوری مومنٹ آف آور اسٹے, یہ بھی پلیئر شو کر رہے ہیں. اس کے بعد پلیز ڈونٹ مینشن, یہ تو آگے سے ان کا رسپانس ہے نا وہ ایکسپریس کر رہے ہیں. اٹس پلیئر ٹو ہیو یو بوتھ ہیئر, یہ بھی ایک ایکسپریشن ہے پلیئر والا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تھینک فل والا گریٹیٹیوڈ والا ہے. اس کے بعد ریئلی اپریشیٹ, یہ اپریسیشن والا ایک سینٹینس ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد یہ پھر ایک پلیئر کو شو کرنے والا ایکسپریس کرنے والا سینٹینس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اپریسیشن شو کی. بڑی سمپل چیز ہے, کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. جسٹ آپ نے کسی کے کام سے خوش ہو کر اس کا شکر گزار ہونا ہے اور خوشی ظاہر کرنی ہے اور اس کے کام کو اپریسیٹ کرنا ہے کہ جی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, میں آپ کے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ایک ایکسرسائز ہے کہ ہاؤ وڈ یو ایکسپریس تھینکس ان دا فالوئنگ سچویشن. ان سچویشنز کے اندر آپ کس طرح تھینکس کریں گے. سم ون جسٹ گیو یو گفٹ ہیمپر آن یور برتھ ڈے, کہ کسی نے آپ کو برتھ ڈے پر ایک گفٹ کیا ہے تو آپ اس کو کس طرح تھینکس کریں گے. تو آپ نے سمپل کرنا ہے کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو یا آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو بیکاز آف دا گفٹ یو گیو ٹو می, اٹس اے ویری نائس گفٹ. تو اس طرح آپ نے ایک آدھی تعریف کر دینی ہے اس کی, تو یہ آپ کا تھینکفل ہو. اس کے بعد سم ون جسٹ سینٹ یو اے باسکٹ فل آف فلاورز, کسی نے آپ کو فلاورز بھیجے ہیں, فلاورز کی ایک ٹوکری دی ہے, تو آپ نے اس کا تھینکس کس طرح کرنا ہے. تو آپ لکھ دیں جی تھینک یو فار دا فلاورز یو گیو ٹو می, دے گیو سچ اے پلیئر. ٹھیک ہے, کہ آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے پھول دیے, انہوں نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی. اچھا جی, سم ون ریٹرنڈ یور لاسٹ موبائل فون, کسی نے آپ کا موبائل فون جو کھویا ہوا موبائل فون ہے وہ واپس کیا, تو آپ کس طرح شکریہ ادا کریں گے. آپ لکھیں گے جی تھینکفل, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دس ایکٹ آف کائنڈنیس, آئی ریئلی نیڈ مائی موبائل فون. اچھا, اس کے بعد ہے سم ون ہیلپڈ کیری یور ہیوی بیگز, کسی نے آپ کو بیگ اٹھانے میں مدد کی, تو آپ کس طرح تھینک یو کریں گے. تھینک یو ویری مچ, یو گیو ریئلی ہیپینیس ٹو می یا پلیئر ٹو می. ٹھیک ہے جی, یا یو گیو ویری کمفرٹ ٹو می, کہ آپ نے مجھے بہت سکون دیا, آرام دیا. یا آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دس ہاسپٹیلٹی یا فار دس ایکٹ آف کائنڈنیس. تو یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سم ون ہیلپڈ یو کراس اے بیزی روڈ, کسی نے آپ کو بیزی روڈ کراس کرنے میں مدد کی, تو آپ کس طرح شکریہ ادا کریں گے. تو تھینک یو والے ایکسپریشنز جو ہیں آپ نے اس میں یوز کرنے ہیں, اور پھر ان کے کاموں کو اپریسیٹ بھی کرنا ہے. ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ لائف اینڈ اٹس سمپل پلیئرز, ہاؤ مینی ٹائمز ہیو یو ایڈمائرڈ اپریشیٹڈ اینڈ بین گریٹفل فار the goodness of the simplest things we take for granted in life. ٹھیک ہے, should not we be grateful for. اچھا, وہ کہہ رہا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے زندگی میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جن پر آپ کو ایڈمائر کیا گیا ہو, اپریشیٹ کیا گیا ہو اور آپ کا شکریہ ادا کیا گیا ہو. مثال کے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کبھی نوٹ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی گریٹفل ہونا چاہیے ان چیزوں پر. وہ کہہ رہا ہے کہ کلین ڈرنکنگ واٹر, صاف پینے کا پانی. اس کے بعد ہے چینجنگ سیزنز, اس پر ہم کبھی جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوئے. اس کے بعد ہے ساؤنڈ آف واٹر رننگ ان اے اسٹریم, کول بریز ان اے ہاٹ ایوننگ, یا ساؤنڈ آف چلڈرن پلینگ ان اے اسکول یارڈ. وہ کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے پینے کا صاف پانی ہو, یا بدلتے ہوئے موسم ہوں,
یا پھر کسی ندی میں چلتا ہوا پانی، اس کا ساؤنڈ جو اس کی آواز ہے، یا پھر ٹھنڈی ہوا جو ہے، گرم شاموں میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، یا پھر بچے جو کھیل رہے ہوں اسکول یارڈ کے اندر ان کا آواز ان کی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خوشی دیتے ہیں، مسرت دیتی ہیں. تو ہم نے کبھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، ان کو نوٹ نہیں کیا. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں آل دیز آر سورسز آف گڈنس ان لائف، یہ زندگی میں خوشی کا باعث ہیں. اینڈ یٹ وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو اپریشیٹ دیم، اور ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. وی نیڈ ٹو سی اپرچونیٹیز فار اپریسیشن in our daily environments, be it work, home اور community. ٹھیک ہے، چاہے وہ ورک ہو، کام ہو، گھر ہو یا معاشرہ ہو، ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے مواقع ڈھونڈنے چاہیے جن پر ہم کسی چیز کو اپریسیٹ کر سکتے ہیں. Life is a blend of happiness and sorrows and in the spite of many sorrows that life has, we still need to be grateful for the gift of life and so many other priceless gifts God has given us. وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ خوشیوں اور غموں کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، تو ان خوشیوں اور غموں میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں گریٹفل ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرائس لیس چیزیں دی ہیں، جو بہت ہی بیش بہا قیمتی ہیں. تو ان پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور ان کو اپریسیٹ کرنا چاہیے. اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ اپریسیشن، ایڈمیریشن اور گریٹیٹیوڈ کو ایکسپریس کرنے کے 3 طریقے پڑھیں گے، 3 پارٹس کے اندر ان کو ایکسپریس کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہم ان کو ایکسپریس کرتے ہیں. اچھا جی، سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات وہ کہہ رہا ہے کہ دا کاز اور دا ریزن فار ہیپینیس. ٹھیک ہے، کہ اس خوشی کی وجہ کیا ہے، خوشی کا سبب کیا ہے. وین آئی سا آئی ہرڈ. ٹھیک ہے، جب آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو کوئی کام اور آپ کو خوشی ملی ہو، تو آپ سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ کی اس خوشی کا سبب کیا ہے یا اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. وین آئی سا دا فلاورز ان دا گارڈن، تو یہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہے نیچے. وین آئی سا دا فلاورز ان دا گارڈن، جب میں نے باغ میں پھول دیکھے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہاؤ ڈیڈ یو فیل، آپ نے پھر کس طرح میں کیسا محسوس کیا. آپ نے اچھا محسوس کیا، برا محسوس کیا. کوئی کام آپ نے دیکھا اور پھر آپ نے اس کو کیسا محسوس کیا. آئی فیلٹ سو گریٹفل ٹو گاڈ. ٹھیک ہے، میں نے بہت ہی شکر گزار محسوس کیا اپنے رب کا، اپنے آپ کو اپنے رب کا شکر گزار محسوس کیا. اس کے بعد ہے وائی ڈیڈ یو فیل ان دیٹ وے، آپ نے اس طرح کیوں سوچا، وجہ کیا تھی کہ آپ نے یہ گریٹفل یا تھینکفل کیوں محسوس کیا. بیکاز آئی نیڈ، آئی وانٹ، انٹرپریٹ یا ایسوسیٹ. بیکاز دا فلاورز ریمائنڈیڈ می آف آل دا بیوٹیفل تھنگز گاڈ ہیز کریٹڈ. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کیونکہ پھولوں نے مجھے یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، بنائی ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سوچنی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو کیسا محسوس کیا اور کیوں ایسا محسوس کیا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ نے اس میں دیکھنی ہوتی ہیں ایڈمائریشن اور اپریسیشن میں. اس کے بعد ایک اور کنورسیشن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ملیہ اور اس کے جو گیسٹس ہیں وہ ڈنر ٹیبل پر بیٹھے ہیں، ڈنر کر رہے ہیں. ہر گیسٹس اپریسیٹنگ ہر کوکنگ سکلز. ٹھیک ہے، اس کے گیسٹ جو ہیں وہ اس کے کوکنگ کے سکلز جو ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. بلو از given an incomplete dialogue, complete it by writing appropriate expressions of appreciation. ٹھیک ہے، کہ جو نیچے دیے گئے ایکسپریشنز ہیں ان کو یوز کر کے آپ لوگ جو انکمپلیٹ ڈائلاگ ہے اس کو کمپلیٹ کریں اور اس میں جو ایکسپریشنز ہیں اپریسیشن کے وہ اس میں لکھیں. ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں ایکسپریشنز جو ہیں وہ یوز کریں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ، سپرب. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں. ملیحہ، بشرا وڈ یو لائک another پیس آف روسٹ مٹن، کیا آپ جو آپ کو ایک اور
روسٹ مٹن کا پیس جو ہے وہ چاہیے. بشرا تھینکس پلیز، آپ کا شکریہ، مہربانی. دس از سو ڈیلیشیس مٹن روسٹ، کہ یہ بہت ہی ڈیلیشیس مزیدار مٹن روسٹ ہے. آئی وڈ ناٹ سے نو ٹو اے سیکنڈ ہیلپنگ، کہ میں آپ کو سیکنڈ پیس جو ہے وہ دینے پر نہ نہیں کروں گی. ملیحہ واٹ اباؤٹ یو رومانہ، رومانہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب رومانہ نے جو آگے سے جواب دینا ہے وہ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تھینکس پلیز گیو می ون مور، اٹس سو ایکسیلنٹ یا اٹس سپرب، ٹھیک ہے. ملیحہ اینڈ دس چٹنی از ایون، اور یہاں پہ چٹنی بھی ہے ساتھ. تو آگے سے پھر آپ نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ بیٹر اٹس ہوم میڈ، یہ گھر کی بنائی ہوئی ہے، تو آپ لکھیں تھینک یو اٹس سو ڈیلیشیس یا اٹس سو امیزنگ یا ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے. آئی نیڈ یا آئی نیڈ ناٹ، جیسے بھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو لکھتے ہیں آگے. ملیحہ یو مسٹ آلسو ٹرائی دس چکن قورمہ اینڈ ٹیل می ہاؤ اٹ ٹیسٹس، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہے چکن قورمہ جو ہے اس کو بھی آپ چکھیں، ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ اس کا ذائقہ کس طرح کا ہے. تو رومانہ کا جواب آگے سے لکھیں اٹس ویری ڈیلیشیس یا اٹس ویری ٹیسٹی، ٹھیک ہے، یا اٹس ویری ایکسیلنٹ، سپرب، اس قسم کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ٹیکسٹ اس نے لکھا ہے، انٹرسٹنگ ٹیکسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھیں، اور اس میں اپریسیشن والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں اس نے بیوٹی کا ذکر کیا ہے، نیچرل بیوٹی جو ہوتی ہے، نیچر کی، فطرت کی جو خوبصورتی ہے اس کے بارے میں اس نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اس نے رینبو ان دا اسکائی، آسمان میں جو قوس قزح ہوتی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. آٹم کلرز آن ٹریز، ٹھیک ہے. اس کے بعد کلمپ آف ڈیفوڈلز، تو اس قسم کی چیزیں جو نیچر کی چیزیں ہیں، فطری چیزیں جو ہیں، خوبصورت چیزیں، اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے. سن شائن ہو گیا، سی اسپلینڈرز آف سیز، ارتھ رینیو، اور اٹس بیوٹی میراکلس تھنگز، ٹھیک ہے. اس قسم کی اسٹارز شائن ایٹ نائٹ. تو یہ ساری چیزیں جو نیچرل ہیں، نیچر کی بیوٹی اس نے یہاں پہ شو کی ہے کہ فطرت جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. تو اس کو آپ پڑھیں اور اس میں سے دیکھیں کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں جو گریٹفل والی ہیں یا گریٹیٹیوڈ والی ہیں، جن پر ہمیں گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کرنا چاہیے یا اپریسیشن ایکسپریس کرنی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس ٹیکسٹ کو آپ نے خود سے پڑھ لینا ہے، 3-4 دفعہ اچھی طرح پڑھنا ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کئی فریزز اور ایکسپریشنز ایسے یوز ہوئے ہیں جن میں اپریسیشن، ایڈمیریشن اور گریٹیٹیوڈ ہے. تو آپ نے ان میں سے کم از کم کوئی 5 سینٹینسز جو ہیں وہ آپ نے ایسے ڈھونڈنے ہیں جن میں اپریسیشن جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہو، بیوٹی آف نیچر، جو فطرت کی خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ایڈمائر اور اپریشیٹ کرنے کے لیے بیوٹی آف نیچر کو، یا بیوٹی آف نیچر ٹو انجوائے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک اور پوئم ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی انجوائے کریں اور پڑھیں، تو اس کو بھی آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا ہے. گاڈز لو از آل اراؤنڈ اس، اٹ سیمز سو ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایز آئی لک اکراس دا لینڈ، دیٹ آل آئی ویو بلانگز ٹو می، آئی آٹ ٹو ٹیک مور ٹائم ٹو سی، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا مشکل ہے جب میں زمین کو دیکھتا ہوں اور اپنے ارد گرد جو اپنے آس پاس اپنی بلانگنگز ہیں، ایسی چیزیں جو مجھ سے بلانگ کرتی ہیں، جو میری ہیں، ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ ٹائم کم پڑ جاتا ہے، مجھے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ان کو دیکھنے کے لیے. تو یہ بیسیکلی اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جو میرے آس پاس قیمتی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر میں شکر گزار ہوتا ہوں، ٹھیک ہے. ڈسٹنٹ ہلز، ماؤنٹینز، ہائی رولنگ کلاؤڈز، برائٹ بلو اسکائی، ٹھیک ہے. نو ون کین ٹیک دیز ویوز فرام می، کہ کوئی بھی یہ نظارے جو ہے وہ مجھ سے چھین نہیں سکتا. ایز لانگ ایز آئی ہیو آئیز ٹو سی، جب تک میرے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں. تو یہ بہت ہی بیوٹیفل تھنگز ہیں، بہت بڑی پیارے انداز میں اس نے
بیوٹی آف نیچر کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہوا ہے. دا سانگ آف برڈز، ٹھیک ہے، پرندوں کے چہچہانے کے شور، سو گے اینڈ کلیئر دیٹ فل دا مارننگ ایئر ود چیئر، ٹھیک ہے، فریگرنٹ فلاورز آف ایوری ہیو دے اسٹینڈ اسٹریٹ be decked with dew. All these and more belong to me if I but use my eyes to see. تو یہ بھی آپ نے پڑھ لینی ہے، اس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کر لینا ہے گوگل سے یا کہیں سے، تو آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اس نے ایک اور ڈائلاگ لکھا ہے. ہنا اور صبا دو دوست ہیں، ان کے درمیان، اور وہ بیوٹی آف نیچر کو اپریشیٹ کرتی ہیں. جو گاڈز مینی گفٹس ٹو ہیومینٹی، جو انسانیت کو، ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ نے کئی انعامات، کئی گفٹس دیے ہیں، اس کے بارے میں وہ ایڈمائریشن کرتی ہیں، ان کو ایڈمائر کرتی ہیں یا اپریشیٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اس ڈائلاگ کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، تسلی کے ساتھ سمجھ لینا ہے. اچھا جی، اس نے کہا ہے کہ اس ڈائلاگ کے اندر جو دو دوست ہیں، ہنا اور صبا، وہ جو جانور ہیں وہ انسان کے دوست کے طور پر ان کو اپریشیٹ کرتی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یونیورس کے اندر کچھ اور اسپیکٹس جو ہیں نیچر کے، لائف کے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہو تو کیسے آپ کریں گے؟ یہ چینجنگ سیزنز ہو سکتے ہیں، بدلتے موسم، چائلڈہڈ ہو سکتا ہے، آپ کا جو بچپن ہے، ٹھیک ہے، فرینڈ شپ ہو سکتی ہے، لو. تو کئی سارے جو ہیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے آپ تھینک فل ہوں گے. تو آپ کس طرح تھینک فل ہوں گے؟ گریٹیٹیوڈ آپ نے شو کرنا ہے اپنا. تو اب ایکسپریشنز سارے آپ نے پڑھ لیے ہیں، ذہن نشین کر لیے ہیں، جن سے آپ اپریسیشن، ایڈمائریشن یا گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ظاہر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد نیچے ایک اور سٹینزا ہے، وومنز ہیلتھ. یہاں پہ اس نے پاکستانی وومن کو اپریشیٹ کیا ہے، تو اس کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے، کس طرح اس نے جو پاکستانی خواتین ہیں ان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ وہ کتنی محنتی ہیں، کیا کیا کام وہ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فیملی میں بچوں کا خیال رکھتی ہیں، پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، معاشرے میں کئی ایسے کام جو ہیں وہ کرتی ہیں. تو اس نے یہ بہت سارے کام جو ہے وہ فصلوں میں، کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں. تو کافی سارا خواتین کا کردار ہے، یہ بہت ہی واسٹ کنسیپٹ اس نے دیا ہے یہاں پہ خواتین کو اپریشیٹ کرنے کا. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے تسلی کے ساتھ پڑھنا ہے، پڑھ کے آپ نے اس میں سے جج کرنا ہے کہ کس طرح اس نے اپریشیٹ کیا ہے. اور نیچے وہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح اس نے اپریشیٹ کیا ہے آپ بھی کم از کم جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ 5 سینٹنسز ایسے بنائیں جس سے آپ پاکستانی وومن کو اپریشیٹ کر رہے ہوں، پاکستانی خواتین جو ہیں ان کو، کردار کو، ان کے کام کو آپ اپریشیٹ کریں. تو اس قسم کے جو 5 سینٹنسز ہیں کم از کم وہ لازمی بنائیں. نیکسٹ پیج پہ اس نے ایک ایگزامپل بھی دے دی ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ اے ٹیپیکل پاکستانی وومین who is both a strong and solid homemaker and a responsible citizen of the society. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک پاکستانی عورت کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو کہ دونوں مضبوط بھی ہے، اسٹرانگ بھی ہے، اینڈ سالڈ ہوم میکر، اور وہ ایک گھر بنانے والی خاتون ہے، اور ریسپانسبل سٹیزن آف دا سوسائٹی، اور معاشرے کا ایک ذمہ دار شہری کے طور پر فرض شناس ہے، اپنا فرض سر انجام دے رہی ہے. تو اس طرح کے آپ نے 4-5 سینٹنسز جو ہیں وہ اور بنانے ہیں پاکستانی عورت کے بارے میں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس طرح کے وہ کئی سوال آپ سے کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی سائنسدان کو اپریشیٹ کریں، یا پھر آپ کسی جو ہے وہ سیاستدان کو، پولیٹیشین کو اپریشیٹ کریں، یا کسی آرمڈ مین کو، کسی آرمی، کسی فورسز کے مین کو، پولیس مین کو، یا کسی آپ کے فیملی ممبر کو، ٹھیک ہے، یا کسی ٹیچر کو اپریشیٹ کریں. تو آپ نے کم از کم 4-5 جو سینٹنسز ہیں اس کی تعریف میں، اس کے کام کے بارے میں کہ وہ یہ اچھے کام کرتا ہے، آپ نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے اپنے ورڈز کے اندر. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ ہو بہو بک والی ایکسپریشنز یوز کریں، جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں شکریہ کے ایکسپریشنز جسٹ آپ نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا.
اس لیکچر سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تک اپنے لیکچر کو اینڈ کرتے ہیں. ملتے ہیں جی نیکسٹ لیکچر کے اندر. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.